درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ کوئی طویل زحمت نہیں دینی آپ کو۔ میرے بعد انتہائی مؤدب شخصیت تشریف فرما ہے۔ مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کے درمیان، بابا جی کے درمیان کوئی زیادہ وقت لینا ہی نہیں مجھے، اور آپ کی دعاؤں میں پھر آگے لاہور کی طرف سفر ہے۔ کل جس معیار پہ سماعت ہو گئی آپ کی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی سلامی کے لیے حاضر ہوں۔ جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے، عبادتاً ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ ہر ہاتھ کی لکیروں میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لے۔ ادھر رکھو اسی عزتدار کا ہاتھ محبت علی میں اٹھتا ہے کہ جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتایا ہو کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا۔ اتنی بڑی فہرست میں کم علم کو سننا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ آج کی ایک عزتداروں کی فہرست میں سب سے کم علم چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے مجھے موقع ملا ہے، اور ایمان اسی بات پہ ہے کہ جس علی نے شکلیں نہیں ملنے دی اس نے عقلیں بھی نہیں ملنے دی۔ میں انتہائی میری خواہش بھی ہے بابا جی کو سننا بھی جہاں بھی ہوتے ہیں، میری مجبوری نہ ہوتی تو انہیں سنتا پھر پڑھتا، حالانکہ ان کے بعد میرے جیسوں کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے، آگے انتظار ہے اور مجھے پہنچنا ہے۔ بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آ گئے، میں نے ہوا کے جھونکے کی طرح سفر کرنا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ میں آپ کی سماعتوں کا انتظار کروں۔ جس بندے کو پتا ہے نا کہ حسین کے صفا کوئی قبر میں سفارش نہیں کرتا، وہ بندہ میرا ساتھ دے، دوسرے کے ساتھ میری بات ہی نہیں۔ بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آ گئے۔ مالک آپ کے خاندان کو، کھوکھر برادری کو آباد و شاد رکھے۔ ہر ممبر پہ منت کرتا ہوں، آج کل سر ہلانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا آیا کیوں ہے، کس کی مرضی سے آیا ہے، چگلی کرنے آیا ہے یا حسین کو سلام کرنے آیا ہے۔ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا یہ غدیر والے علی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آ گئے، پشت نبی کو آ کے مصلی بنا لیا، پشت نبی کو آ کے مصلی بنا لیا۔ چوتھا مصرع تجھے فضاؤں خلاؤں میں لے اڑے تو پھر حسین کا کھایا حلال کرنا ہے۔ بچپن میں تھے حسین تو مسجد میں آ گئے، پشت نبی کو آ کے مصلی بنا لیا، اور کوفے میں کبریا کا قرآن اس طرح پڑا، نوکے سینہ کو عرش معلیٰ بنا لیا۔ آپ جی سلامت رہو، یہ آپ کی شکر گزار ہوں جس معیار پہ آپ لے آئے۔ اچھا، پیچھے والوں نے نعرے سے بائیکاٹ کر لیا ہے، اور یہ حشر کا تنہا سہارا ہے علی کا نعرہ۔ کوشش کیا کرو علی کا نام اونچا لیا کر، جب زمین پہ بیٹھو تو علی کا نام اونچا۔ یہ داد کے لیے نہیں کر رہا، یہ ویسے خاموش رہتی ہے زمین، خبریں علی کو دیتی ہے۔ ہاں میں پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں۔ نہج الاسرار کتاب کا نام ہے، لکھ لینا۔ راوی مولوی نہیں، سیدہ کا دوسرا بیٹا حسین کہتا ہے، اور یہ روایت بھی نہیں آیت ہے۔ اب تو سارے ہلا یا ہاتھ اٹھا، اب تیرے نصیب پہ چھوڑتا ہوں۔ راوی بطول کا بیٹا حسین فرماتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ جانے یہ بھی بے نیازی حسین کی، قرآن حسین کو پڑھتا ہے یا حسین قرآن کو پڑھتا ہے، یہ تو فیصلے ابھی ہونے ہیں، سر اٹھانا۔ حسین کہتے میں نے ایک آیت پڑھی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے۔ حسین کہتے میں نے آیت پڑھی، میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے، پہلے میرا دایاں رخسار چوما، پھر بایاں رخسار چوما، میری
تیری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہے۔ آپ جی سلامت رہے۔ اسی لیے تو علی بو تراب ہے کہ کوئی قبر میں آئے نہ علی آئے گا، یہ زمین سے وفا۔ اس لیے زمین پہ سونے والے بچ جاتے ہیں، بیڈ پہ سونے کا حساب ہے، لیکن روک نہیں رہا۔ یہ فقیر کی بات ہے، چونکہ ہم نے جوتیاں اٹھائی ہیں فقراء کی، یہ میرا نصیب ہے۔ بڑی جلدی جلدی قریب لا رہا ہوں، فیس بک کا دور ہے، بات جلدی پہنچ جاتی ہے۔ ایک بندے نے کہا جی یہ شیعہ کپڑے پہننے والے، ہمیں کالے لباس کو بھی شیعہ کپڑے کہتے ہیں، یہ سارا سال کربلا جاتے ہیں، اللہ کے گھر جانے کے بھی کو مہینے ہیں، جب بھی دیکھو بارڈر پہ ہی نہیں کا رش، یہ آخر کربلا ہے کیا؟ اب وہ شاعر ہوتا ہے نہیں جو وقت کی آواز پہ قلم کی منت نہ کرے۔ لاہور والی نے 14 ایوارڈ دیے ہیں تو میری اوقات ہی نہیں۔ میں تو 9ویں میں سوچتا تھا مصرع ایک ہوتا تھا، کبھی سوچنا وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لاہور والی نے 14 ایوارڈ اپنی چوکھٹ کی خیرات سے دیے۔ جس کا عقیدہ نہ ہو وہ قلم اٹھاتا ہی نہیں ہے، اسے ملتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات بار بار آ رہی تھی، اس نے کہا یہ کالے لباس والے پورا سال کربلا، یہ کربلا ہے کیا؟ میں نے کہا جاہل تجھے پتہ ہی نہیں زندگی شبیر پہ قربان ہونے چاہیے۔ یار اسے ہاتھ والے بھی سمجھ آؤ نا، جو حسین سے روٹی لیتا وہ تو بولے نا، یا تو مجھے کوئی اور رازق دکھا تو یا پھر حسین کے ذکر میں بیٹھ کے زمانے کو بتا کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا، زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے۔ میں 2 گھنٹے بھی پڑھوں تو اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تجھے فضاؤں خلاؤں میں حسین کے شکریہ کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، اور قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ قبر کی منزل ذرا آسان، جو کربلا کے سوار بیٹھے ہو، میں نے کربلا کی گلیوں میں سجدے کر کے، شام کی گلیوں میں سجدے کر کے خیرات لی ہے، اگر منظر آنکھوں میں آ جائے تو پھر اٹھ کے حسین کو سلام کرنا۔ میں نے کہا زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، اور قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے، اور کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں اس لیے ارے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے؟ کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔ ہمارے لاہور کے بابا جی آپ کو سننے کے بعد تمیز آئی ہے، سلیقہ ہے، مالک آپ کا سایہ سروں پہ قائم رکھے، اور دعا بھی ہے کہ آپ کی پرچھائی ہر ذاکر پہ آ جائے تو یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ جو باتیں بندے گھروں میں نہیں کرتے آج کل ممبروں پہ ہو رہی ہیں، اور یہ حقیقت یہی ہے۔ اسی لیے تو علی نے کہا تھا کوئی غیر معصوم اقتدار نہ سنبھالے۔ اگر معصوم کے ممبر پہ آ گئے ہیں بندے غیر معصوم تو یہی ہوگا، لیکن سجدے میں معافی مانگے نا، معرفت مانگے تو پھر زبان کنٹرول میں رہتی ہے۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پہ بات کریں، ہمیں تو اپنی ایک نماز کا فکر رہتا ہے۔ ایک بندے نے لکھا ہے، یہ ہمارے لاہور کے ساندہ، وہاں کے کرشن نگر کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک منت ماننا شروع کی علم پہ کہ اگر میری اتنی جائیداد ہو گئی تو پھر اسے بیچ کر میں کربلا میں زندگی گزاروں، اشار اٹھانا میں بالکل قریب۔ اس کے بعد میں نے 4 مصرے پڑھنے اور میں نے فضائل پہ سلام کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو انتظار کروانا میری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن یہ 2 گھنٹے کی بات میں نے زیادہ سے زیادہ 7 منٹ میں کرنی ہے، اور آپ سر ہلاؤ گے تب بھی پڑھوں گا، ہاتھ اٹھے گا تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا اور نوکر کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا، جائیداد ہو گئی، اس نے جائیداد بیچی، اولاد لی، کربلا، ایک گھر لیا، ایک کپڑے کی دکان۔ اب اس کی روٹین کیا، گھر سے نکلتا ہے حسین کی زری پہ سلام کرتا ہے، نہیں تو حشر کی صبح تک واہ کرتا رہے گا۔ پھر کپڑے کی دکان پہ ایک دن گھر سے نکلا
تو گھر کے ساتھ تھا قصاب، گوشت بیچنے والا، اس نے آواز دی کہ قبلہ آج کا گوشت بہت اطمینان والا ہے، آپ اسے لے جائیں، لذیذ ہے۔ اس نے کہا قصاب آواز دے کر دے رہا کچھ تو ہوگا۔ اس سے گوشت لیا، حسین کو سلام کیا، دکان پہ آیا، بچے سے کہا گھر لے جا، ماں سے کہنا کھانا وقت پہ بھیجنا۔ پہلے 12 بجے تک 1 بجے تک آ جاتا تھا، اس دن شام کے 4-5 کا وقت ہو گیا۔ بچے سے پوچھا تیری ماں کی طبیعت خیریت سے تھی؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک، کھانے کو دیر ہو گئی، جلدی جا گھر۔ اب وہ بچہ جیسے گیا، ہاتھ میں ہنڈیا اور ایک پیغام۔ اس نے کہا ہنڈیا اٹھا لائے؟ اس نے کہا بابا ماں کہتی جب گوشت لینا نہیں آتا ہاتھ کھول کے بیٹھنا، جو حسین کے ماتمی ہو، 1000 بر کا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا آواز دے کر گوشت دیے، اور وہ بھی سیدھا ہنڈیا اٹھائی قصاب کے پاس۔ اس نے کہا آواز دے کر گوشت دیا، یہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس نے کہا سرکار 4 بکرے بک گئے، کوئی اور نہیں آیا، صرف آپ آئے، گوشت خراب ہوتا کوئی اور بھی آتا۔ بات وہاں پہ قاضی فیصلہ کرتے، بات قاضی تک گئی، قاضی نے واقعہ سنا، قبلہ خیریت؟ اس نے کہا جی گھر سے نکلا، اس نے آواز دی، گوشت دیا، اب یہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا آپ کی روٹین کیا؟ اس نے کہا گوشت لیا ہے، حسب عادت حسین کو سلام کیا، دکان پہ آؤ۔ قاضی مسکرایا، کہتا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، میں سجدے میں مر جاؤں تو زمین سے کھڑا ہو کر ان جملوں کا استقبال کرے تو لاہور والی کی خیرات بڑی ہے۔ اس نے کہا سرکار نہ مجھے گوشت ملا نہ میرے پیسے واپس آئے، کیسا فیصلہ؟ قاضی مسکرا کے کہتا قبلہ آپ گوشت لے کر گئے حسین کی زری میں، اب یہ گوشت حسین کی زری سے ہو کر آ گیا، اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ سار اٹھانا، اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتے۔ ہم مولوی عقل کے انتھے، اگر بکرے کا گوشت حسین کی زری سے ہو کر آ جائے اس پہ دنیاوی آگ اثر نہیں کرتی، جس بدن پہ ماتم ہو جائے۔ جرت ہی کیا ہے کہ جہنم کی آگ۔ دوسرے سوال کا جواب 4 مصروں میں، اور پھر سلام، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اسلام آباد میں عشر محرم سے خطاب تھا، وہاں پہ ایک بندے نے ایک دبائچہ لکھا، اس نے کہا یہ سیاہ کپڑے والے خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، اللہ بولتا ہے، جس کا بدن ہی نہیں وہ بولتا ہی نہیں۔ یہ کالے کپڑے والے کہتے ہیں جی، حالانکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ طور پہ موسیٰ کے ساتھ اللہ کی بات ہوتی تھی، اپنی کہیں سے بھی مکر گیا، لیکن جواب وہ دیا ہے کہ حشر تک تو نوکر سمجھ کے نازاکر سمجھ کے میرے حق میں جواب دے گا۔ اب یہ پمفلٹ تقسیم ہونا شروع ہو گئے کہ انہیں روکا جائے، بے وجود کو بولنے کا الزام لگاتے ہیں، جس کا بدن ہی نہیں وہ بولتا ہی نہیں۔ اس نے فرشتے نوکر رکھے ہوئے ہیں، بس انہیں سمجھ آتی ہے اس کے اشاروں کی، وہ بولتا ہی نہیں۔ اب پمفلٹ جیسے میرے ہاتھ پہ آیا، میں نے کہا بی بی اس کا جواب ایسے ہو کہ ہر عزادار کے سینے پہ حشر کی صبح تک لکھ جاؤں۔ میں نے کہا مولوی تجھے پتہ ہی نہیں، جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، جھولی پھلانا، جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، اور سینہ کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ سارے مل کے حیدری